ناظرین شہر السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عبدالسمیع خطیب پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے۔ پچھلی مرتبہ میں نے پیغام رمضان کے پہلے ایڈیشن میں لاک ڈاؤن کے پس منظر میں آپ سے مخاطب ہوا تھا، اور آپ کی پذیرائی کا شکریہ کہ توقع سے زیادہ مجھے آپ کی حمایت حاصل رہی۔ ہمارے مانیٹر پر بہت سے پیغامات بھی وصول ہوئے۔ خیر، آج کا موضوع خطاب ہے کیا دیا لاک ڈاؤن نے۔ لاک ڈاؤن کے اس لمبے عرصے نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کیونکہ اس لاک ڈاؤن میں ہر چیز بند ہے، اشیاء ضروریہ سے سامان تفریح تک سب پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس تالہ بندی پر عمومی رائے یہ ہے کہ دیا کچھ نہیں ہے، بس صرف نقصان ہی ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ سب سے اہم چیز جو اس لاک ڈاؤن یا تالہ بندی سے ہمیں ملی ہے وہ ہے اعتراف۔ ہاں، اردو کا ایک لفظ اعتراف، اس کو جب بڑھتا جاتا ہے تو اس کے دو متضاد معنی نکلتے ہیں۔ ایک ہے کسی کے خدمات کا اعتراف یعنی ایکسیپٹنس، اچھی خدمات کے عوض ان کے معترف ہونا۔ دوسرا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یعنی کنفیشنس، غلطی مان لینا یا کمزوری کا اعتراف کر لینا۔ اس تالہ بندی نے ہمیں جو بہترین سبق دیا ہے وہ یہی اعتراف ہے۔ ہماری قابلیتوں، صلاحیتوں اور بہترین اونچی عقل کی اڑانوں کے باوجود رب قدیر نے ہمیں اپنی اوقات دکھائی ہے۔ ہمارا علم محدود، صلاحیتیں محدود، قابلیتیں محدود، طاقت محدود۔ اس لامحدود رب کائنات کے آگے جس نے یہ سب ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کیا ہے، لیکن اس کی عطا پر بجائے شکر کے ہم نے فخر کرنا شروع کر دیا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، سپر پاور ہیں، ٹیکنالوجی کے موجد ہیں اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن حاصل کیا ہوا؟ ایک خلوی عضویہ، خردبینی جسم، بظاہر نہ دکھائی دینے والے معمولی وائرس سے پوری دنیا کو گھروں میں قید کر دیا گیا۔ سارا عالم جیسے ٹھہر گیا، سکوت طاری ہو گیا۔ بڑی بڑی طاقتیں، قوتیں، حیرت انگیز ٹیکنالوجی نے ہار مان لی۔ وائرس کرونا کی حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس کے پس پردہ قدرت ہی کار فرما ہے نا۔ رب کائنات نے جب سارے عالم میں ایک مجموعی انکار قدرت کو بھانپ لیا تو پھر معمولی وائرس کے بہانے ہلکا سا جھٹکا لگا دیا ہے اور دنیا کو جیسے روک لگا دی۔ ماضی کے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ابابیل کی دیو ہیکل جسامت والوں پر کامیابی، مچھر کے ذریعے وقت کے بادشاہ کی موت، سمندروں میں راستہ کسی کے لیے تو وہی سمندر کسی کے لیے موت، غرقابی کی وجہ۔ بہرحال کہنا یہی ہے کہ ہم قدرت کے آگے کچھ نہیں، چاہے جتنی ترقی کر لیں، علم کے پہاڑ سمیٹ لیں، دولت، شہرت، اقتدار مل جائے، لیکن قدرت کے آگے سب بے بس، بے حیثیت۔ حریم بندیوں کا فاتر اللہ کے آگے مانگنا، بے گناہ بچوں کی معصوم دعائیں، بزرگوں کے آنسو، اغیار کا قدرت کی طرف پلٹنا، یہ سب رب کی ربانیت کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ ناقابل تسخیر عالم قدرت سے کسی کو انکار نہیں، بس یہ کہ اپنی بندگی کا عجز و انکساری سے اعتراف کریں اور اپنے آپ کو اسلامی احکامات و شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بابا، خدا ترس، بزرگ، درویش، فقیر، مجذوب، آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، ایک مرتبہ بازار میں کھڑے رو رہے تھے۔ کچھ نے انہیں نظر انداز کر دیا، کچھ نے دیکھا ہی نہیں اور کچھ نے توجہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن ایک راہگیر رکا اور اس نے پوچھا، بابا کیا ہوا؟ کسی نے آپ کو مارا تو نہیں؟ بابا نے جواب دیا نہیں۔ اس نے پوچھا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بابا نے جواب دیا کہ ان لوگوں کی دنیا داری پر رونا آ رہا ہے، دین سے دوری، دنیا کے فکر، دولت و جائیداد کے لیے حرص، محنت، آخرت سے لا تعلقی پر رونا آ رہا ہے۔ راہگیر نے سوچا عجیب شخص ہے، لوگوں کے لیے اتنی فکر۔ اس نے پوچھا بابا رونے کی خاص وجہ بتائیے۔ بابا نے کہا بیٹے لوگوں کی اس حالت سے پریشان میں نے رات میں اللہ سے لو لگائی، ان کے حق میں ہدایت اور انہیں معاف کرنے کی درخواست کرتا رہا۔ غیب سے جواب آیا کہ میں معاف کرنے تیار ہوں، بخشنے
کے لیے تیار ہوں، بس شرط ہے کہ یہ لوگ دین سے جڑ جائیں، توبہ کر لیں، میری طرف پلٹیں اور دین سے دنیا داری کر لیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ ان کی اتنی تغافلی کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرنے تیار ہیں، تو میں دوڑا دوڑا یہاں چلا آیا کہ ان کو سمجھا سکوں۔ میں نے سمجھانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا بابا اپنا کام کرو، بابا ہمیں سب معلوم ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ بابا تو نکل گیا۔ میں مایوس ہو گیا اور رونا آ گیا۔ راہگیر کچھ دیر ٹھہرا، پھر اجازت لے کر اپنی راہ لے لی۔ دوسرے دن اتفاق سے وہی درویش قبرستان کے گیٹ پر کھڑا روتا نظر آیا۔ راہگیر کو پھر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ عجیب شخص ہے، کل بازار میں کھڑا رو رہا تھا اور آج یہاں۔ قریب گیا اور پھر رونے کی وجہ دریافت کی تو درویش نے کہا کہ کل بازار کے دنیا دار لوگوں کے رویے نے رلا دیا تھا، اسی لیے آج یہاں قبرستان چلا آیا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ رب ذوالجلال سے معافی مانگنے تیار ہیں۔ تو پھر میں کھل اٹھا اور اللہ سے انہیں معاف کرنے کی التجا کی، تو مولا کائنات معاف کرنے تیار نہیں ہے۔ رب العالمین نے کہا کہ یہاں آنے سے قبل ہی معافی طلب کر لینی چاہیے تھی، توبہ کر لینا چاہیے تھا۔ بیٹے، کل بازار کی گہما گہمی میں دنیا داری میں مصروف لوگوں کو اللہ معاف کرنے تیار تھے، لیکن کوئی معافی کا طلبگار ہی نہیں تھا، اور آج یہاں سب معافی کے طلبگار ہیں، لیکن معاف کرنے والا راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! معاف کرنے والا کہہ رہا ہے کہ معافی کا وقت تو اب ختم ہو چکا، بس یہی فرق موت و حیات کا ہے۔ اسی بے حسی لاپرواہی نے رلا دیا، اسی لیے زندگی میں ہی سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ ناظرین، یہ ایک واقعہ ہی صحیح، کہانی ہی صحیح، لیکن اس میں چھپا سبق شاید آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ رمضان المبارک میں ویسے تو عبادتیں اور بھی مقدس ہو جاتی ہیں، ثواب دگنا، دل بھی مائل، رحم و کرم، محبت و شفقت کا ماحول ہر طرف چھایا ہوا رہتا ہے۔ اب یہ جو فرصت والا رمضان المبارک میسر آیا ہے، شاید یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری رمضان ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ رمضان المبارک میں آپ کو اتنی فرصت شاید نہ مل پائے، لہذا فرصت بھی ہے، رمضان بھی ہے، مقدس ساعتیں بھی ہیں، دل مائل بدعا بھی ہے، اور سب سے بڑا کرم یہ کہ دینے والا مانگنے والے کے انتظار میں ہے۔ ان لمحات و اوقات رمضان کا صحیح استعمال کریں، حالات کے بدلنے میں اپنی دعاؤں کا حصہ بھی شامل رکھیں۔ ہمارے اپنے شخصی حالات، قوم و ملت کے تشخص کے لیے، قائدین کی بے لوث و بے غرض خدمات کے لیے، اور ہمارے ملک بھارت کے لیے سازگار حالات و تعصب کے خاتمے کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بس یہی اپیل ANA نیوز چینل کی جانب سے عبدالسمیع خطیب آپ تمام سے کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔